بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرہ آیت نمبر 181 189. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سمیع علیم. فمن بدله سو جس شخص نے اس کو تبدیل کر دیا، مراد اس سے وصیت ہے جس کا ذکر ہم نے اس سے پچھلی آیت میں پڑھا. سو جس شخص نے اس وصیت کو تبدیل کر دیا، اس کو سننے کے بعد، اس کے بعد کہ اس نے اس کو وصیت کو اس شخص سے سن لیا جس نے وصیت کی تھی اس کی موت سے پہلے، فإنما إثمه على الذين يبدلون، سو بے شک صرف اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جس نے اس وصیت کو تبدیل کیا یا جو اس وصیت کو تبدیل کرتے ہیں. بلا شبہ اللہ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ اگر کوئی شخص وصیت کرتا ہے اور وصیت بھی برحق کرتا ہے، لیکن اس کی موت کے بعد اس کے ورثاء میں سے کوئی ایک شخص یا کوئی بھی جو وہاں پر حاضرین میں سے تھا وہ وصیت کو بدل دیتا ہے، اس میں رد و بدل کر دیتا ہے. اب یہ رد و بدل کرنا دو طرح کا ہو سکتا ہے. ایک رد و بدل یہ ہے کہ جس میں اس کی وصیت کو تبدیل کیا جائے جبکہ اس کی وصیت درست تھی، اور کوئی شخص اس میں رد و بدل کر کے ظلم، زیادتی، حق تلفی کوئی بھی ایسی وصیت کر لے، یا کوئی وہ وصیت میں تبدیلی ایسی کرے کہ اس میں وصیت ورثاء کے نام بھی کر دی جائے. اور ہم نے یہ پڑھ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وصیت لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، کیونکہ وارثوں کا حصہ اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کر دیا. ان کے تمام حصے اور تمام ان کے احوال، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت 12 اور 13 میں کر دیا. تو وصیت ورثہ کے لیے نہیں ہو سکتی. جن عزیز و اقارب کو وراثت میں حصہ نہیں ملنا ان کے لیے ہو سکتی ہے، یا عزیز و اقارب کے علاوہ کسی کے لیے بھی کی جا سکتی ہے. تو کسی شخص نے وصیت کو سنا اور وصیت سننے کے بعد اس کو تبدیل کر دیا. اب یہ وصیت تبدیل ہو گئی، گناہ کی وصیت بن گئی ہے کیونکہ اس میں ظلم اور زیادتی ہے. تو اب اس کا گناہ کس پر ہوگا؟ کیا جس شخص نے وصیت کی اس پر، یا جس نے تبدیل کیا اس پر؟ جس نے تبدیل کیا اس پر ہوگا یقیناً. تو اللہ فرماتے ہیں فإنما إثمه على الذين يبدلونه، کس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس وصیت کو تبدیل کرتے ہیں. تو یہ وصیت کو تبدیل کرنا بھی ایک بہت قبیح گناہ ہے. یہ خیانت بھی ہے، یہ جھوٹ بھی ہے، اور یہ بہت سارے لوگوں کی حق تلفی کرنا بھی ہے. اس ایک چیز میں بہت سارے گناہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے کہ بہت سارے لوگ اس طرح کے کام بہت ہوشیاری اور بڑی تیزی دکھاتے ہوئے کر لیتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں ان کو معلوم کہ وہ اپنے لیے کتنا بڑا گناہ اور کتنی بڑی زیادتی اپنے نام اعمال میں لکھوا رہے ہیں. اللہ نے اس آیت کا اختتام کیا ان اللہ سمیع علیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں. یعنی اگر تم نے وصیت جو تم نے سنی تھی اس میں رد و بدل کیا تو اللہ نے وہ بھی سن لیا جو اس نے وصیت کی تھی، اور اللہ نے وہ بھی جان لیا جو تم نے تبدیلی کی.
تو یاد رکھو ان اللہ سمیع علیم۔ فمن خاف من موص جانفا، سو جو شخص ڈر گیا وصیت کرنے والے کی طرف سے، جانفا کسی جانبداری سے، طرفداری سے، او اثمن یا کسی گناہ سے، فاصلح بینہم، سو اس نے درستگی کر دی ان کے درمیان، فلا اثم علیہ، تو ایسے شخص پر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ تعالی خوب معاف کرنے والے انتہائی مہربان ہیں۔ یہاں وصیت کے متعلق ایک اور صورت کا ذکر کیا، یہ وہ رد و بدل ہے جو رد و بدل اصلاح کے لیے ہو۔ وصیت کرنے والے نے وصیت کی اور اس میں جانتے بوجھتے ہوئے یا انجانے میں اس سے غلطی ہو گئی، جانبداری اس سے برتی گئی، یا اس نے کوئی گناہ کی وصیت کر دی۔ گناہ کی وصیت کیا ہو سکتی ہے؟ ورثاء کے لیے وصیت گناہ کی وصیت ہے، 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت گناہ کی وصیت ہے، یا کوئی بھی ایسی وصیت جس میں کوئی گناہ انوالو ہو وہ گناہ کی وصیت ہے۔ اب مرنے والے کو ممکن ہے کہ معلوم ہی نہ ہو، مسئلے کا علم نہ ہو، جیسے بہت سارے لوگوں کو مسئلے کا علم نہیں ہوتا، وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے بیٹوں میں سے کسی کے نام کوئی ایک چیز کروا دیتے ہیں، دوسرے کے نام کوئی دوسری چیز کروا دیتے ہیں، اور دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بیٹے جو ان کے ساتھ وقت زیادہ گزرا ہوتا ہے ان کے لیے وصیت کر جاتے ہیں، اور چھوٹے بچوں کو، بیٹے اور بیٹیوں کو کچھ نہیں دیتے۔ یہ سب جانبداری اور گناہ کی وصیتیں ہیں، اور یہ تو ہر دوسرے گھر میں یہ ہو رہا ہے۔ وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ وراثت میں کیا ہوتا ہے، زندگی میں والد صاحب نے کچھ جو تھوڑا بہت کسی کے نام لگوا دیا اور بات ختم، اور اس کی موت کے بعد پھر خاص طور پر بیٹیاں بیچاری محروم رہتی ہیں، ان کو کوئی حصہ نہیں ملتا۔ تو یہ تو وراثت جو کہ فرض اور اتنی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کے حصے تقسیم کیے، اس کی بات ہے، لیکن وصیت میں بھی لوگ اسی طرح سے بہت ساری چیزیں کر لیتے ہیں۔ وصیت میں اسی طرح کوئی شخص یہ کہے کہ میرے فلاں وارث کو حصہ نہیں دینا، یہ گناہ کی وصیت ہے، اس کو حصہ ملے گا، الا یہ کہ ان کے درمیان کوئی ایسی چیز پائی جائے جو کہ حصہ نہ دینے پر قائم کر دے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے کفر۔ اگر کوئی شخص، اس کے اولاد میں سے کوئی ایک کافر ہے تو اس مسلمان کی وراثت کافر کو نہیں ملے گی، کافر اولاد کو نہیں ملے گی۔ اسی طرح اگر باپ کو بیٹے نے قتل کر دیا، والعیاذ باللہ، اللہ میں معاف فرمائے، یہ بھی ہو رہا ہے، اگر باپ کو بیٹے نے قتل کر دیا تو اس بیٹے کو، یہ جو قاتل بیٹا ہے، اس کو بھی وراثت نہیں ملے گی۔ تو اس کے علاوہ اگر کوئی شخص کوئی وصیت کرتا ہے اور اس وصیت میں کوئی جانبداری کر دیتا ہے یا گناہ کر دیتا ہے، تو پھر ان کے درمیان وصیت پر عمل درآمد کرواتے ہوئے ان کے درمیان کوئی شخص درستگی کروا دیتا ہے، فاصلح بینہم، وہ وصیت کو درست کر دیتا ہے، کسی بھی طرح سے وہ ٹھیک کر دے۔ تو اب اس نے رد و بدل تو کیا، جو وصیت کی تھی اس نے دنیا سے جانے والے شخص نے، وہ جیسی بھی تھی رہنے دیتا، اگر گناہ ہوتا تو اسی کو گناہ ہوتا۔ اس کا یہ کام کرنا، کم از کم یہ ایک بات اس میں ہے نا کہ بتائے بغیر یہ کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو سراہا ہے۔ اللہ نے کہا فلا اثم علیہ، فلا اثم علی الذین یبدلون، جو لوگ اس کو تبدیل کر دیتے ہیں اصلاح کے لیے۔ اچھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تبدیل کرنے کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ کیا ہے؟ فاصلح بینہم، فاصلح بینہم، کہ وصیت میں جانبداری اور گناہ جب یہ پایا جائے یا اس کی توقع ہو تو پھر کیا کرو؟ فاصلح بینہم، جس نے ان کے درمیان اصلاح کر دی اس پر فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ تو یہاں اللہ نے اس کو اصلاح کہا ہے، پیچھے کیا کہا ہے؟ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، پیچھے کہا ہے کہ اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو اس کو تبدیل کرتے ہیں، پچھلی والی آیت میں۔
تو گویا اگر وصیت ٹھیک ہو اور اس کو تبدیل کرنا یہ گناہ ہے اور بہت کبیح گناہ ہے، اور اس ایک چیز میں کئی گناہ شامل ہیں، جبکہ اصلاح کے لیے اس کو تبدیل کر دینا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ نے یہ دو صفات ذکر کی اس لیے کہ ممکن ہے کہ جو وصیت کرنے والا شخص تھا اس کے علم میں ہی نہیں تھا کہ یہ غلط وصیت ہے، تو پھر ان اللہ غفور رحیم، اللہ اس کو معاف کر دیں گے، اس پر رحم کریں گے۔ اور جس شخص نے تبدیل کرنے میں اس آدمی نے اصلاح سے کام لیا، اگر اس اصلاح کرتے ہوئے اس سے کوئی کمی بیشی رہ گئی، اللہ اس کو بھی معاف کرے گا۔ یہ جانتا نہیں، اس نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا ایسا، یہ اپنی طرف سے اصلاح کرتے ہوئے اس کو کچھ علم ہے کہ یہ وصیت درست نہیں ہوئی اسلام کی نظر میں، اور یہ اس میں کوئی درستگی کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے رحم کرنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کریں گے اس لیے کہ اس نے درستگی کر دی، اور ممکن ہے کہ اگر یہ درستگی نہ کرتا تو اس کا گناہ اس شخص کو بھی ملتا جس نے جانتے بوجھتے ہوئے اس میں وصیت میں کوئی کمی کوتاہی کی۔ اس کی ایک صورت یہ بنتی ہے، ایک تو یہ موت کے بعد ہے نا، کیونکہ آدمی موت کے بعد ایسی وصیت کو درست کر دے۔ ایک یہ ہے کہ ایک شخص اپنی موت سے پہلے آخری اس کے سانس چل رہے ہوں اور وہ وصیت لکھوا رہا ہو، اس دوران وصیت لکھواتے ہوئے وہ ایک بات لکھوائے جس میں جانبداری، طرفداری ہو یا گناہ ہو، تو وہ اس کو لکھے ہی صحیح، وہ لکھوائے کچھ، یہ لکھے کچھ، اصلاح کر دے اس کی اسی وقت اسی موقع پر، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو اصلاح ہے لوگوں کے درمیان یہ اصل ہے۔ جھوٹ دیکھیے، جھوٹ کتنی بڑی وبا اور کتنا بڑا فساد ہے یہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام میں مشروع رکھا ہے کہ جو شخص لوگوں کے درمیان اصلاح کروانا چاہتا ہے، صلح کروانا چاہتا ہے، وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ جھوٹ کے پرندے نہ گڑنا شروع کر دے، وہ جھوٹ سے اتنا ہی آپ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں وہ آپ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے، اچھی بات کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اصلاح کے لیے جھوٹ بولنے کو جائز قرار دے دیا گیا، اور اسی طرح وہ سچ بھی منع ہے جس سے فساد پیدا ہوتا ہو۔ وہ کون سا سچ ہے؟ غیبت اور چغلی۔ چغلی سچ ہوتی ہے، چغلی بات سچی ہوتی ہے۔ ایک بندہ ایک جگہ سے بات سنتا ہے، دوسری جگہ پہ کرتا ہے، اور اس کا مقصد اور نیت لڑانا ہوتا ہے، وہ بات صحیح کرتا ہے لیکن وہ اس طرح سے کرتا ہے کہ ان کے درمیان لڑائی ہو، اور لڑائی ہو جاتی ہے۔ اسلاف میں سے کسی ایک کا قول ہے کہ ایک جادوگر 1 مہینے کی محنت سے اتنا فساد نہیں کرتا جو ایک چغل خور 1 لمحے میں کر دیتا ہے، اور واقعی ایسا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، جو سچ فساد کا باعث بن رہا ہو اس سے روک دیا گیا، اور جو جھوٹ اصلاح کا باعث ہے اس کی اجازت دے دی گئی۔ تو اصلاح اس میں بھی جس شخص نے وصیت میں کر دی تو یہ ایک محمود شخص ہے، یہ قابل تعریف شخص ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص پر رحم بھی کریں گے، معاف بھی کریں گے۔ اور اگر کسی نے لا علمی کی وجہ سے اپنی وصیت میں کوئی طرفداری یا گناہ کی بات کر دی تو تب بھی اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھی معاف کریں گے، کیونکہ اس کے علم میں نہیں تھا۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔